بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اہتدى بہدى اما بعد۔ معزز صدر کانفرنس، علماء کرام اور محترم حاضرین مجلس اور خواتین ملت، فکری انحراف اسباب اور علاج کے عنوان سے میں نے ایک مختصر مقالہ قلم بند کیا ہے، جس میں بعض پہلوؤں کو ٹچ کیا ہے، بہت سی باتیں طوالت کے خوف سے چھوڑ دی ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس سمع خراشی کو قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو آپ لوگوں کے لیے دوسرے مقالوں کی طرح سے اس مقالے کو بھی نفع بخش بنائے۔ فکری انحراف کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی خود انسانی تاریخ۔ جب اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کو سجدہ تعظیمی بجا لانے کا حکم فرمایا، تو ابلیس وہ پہلا شخص تھا جس نے فکری کجروی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے سرتابی کی اور اپنی بغاوت اور فکری انحراف کا مظاہرہ کرتے ہوئے برملا بول اٹھا کہ وہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے جو مٹی سے برتر ہے، بھلا برتر کمتر کو کیوں کر سجدہ کر سکتا ہے۔ یہ فکری انحراف اور حکم ربانی کے مقابلے میں قیاس فاسد کی وہ پہلی مثال تھی جو شیطان لعین نے پیش کی، جس کے باعث وہ رادہ درگاہ اور دائمی لعنت کا شکار ہوا۔ اعتدال اور وسطیت کی راہ کو چھوڑ کر ایسی راہ اختیار کرنا جو دین، فرد اور معاشرے کے لیے ضرر رساں ہو، فکری انحراف کہلاتا ہے۔ دنیا میں فساد و بگاڑ کا کوئی بھی واقعہ رونما ہوتا ہے، اس کے پیچھے فکری کجروی پنہاں ہوتی ہے۔ فکری انحرافات نے دنیا میں فساد و بگاڑ کے پھیلاؤ میں کیا رول ادا کیا ہے؟ اگر تاریخی اعتبار سے اس کا جائزہ لیا جائے تو مضمون خاصا طویل ہو جائے گا، تاہم اس کی سنگینی کو واضح کرنے کے لیے اسے مختلف ادوار میں تقسیم کر کے اس کا مختصر جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ فکری انحراف اسلام کی آمد سے پہلے دنیا میں شرک و بت پرستی پھیلنے کے اسباب و علل کو تلاش کرنے پر یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ انسانوں نے اپنے خالق کائنات کی عبادت و بندگی چھوڑ کر اصنام و اوثان کی عبادت کو اپنا شعار و بساط اسی وقت بنایا جب ان کے انداز فکر میں کجی آئی، ورنہ نوح علیہ السلام کی قوم سے پہلے 10 صدیوں تک لوگ صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی خالص عبادت کرتے تھے اور اس کی وحدانیت میں قائم تھے۔ شیطان نے نوح علیہ السلام کی قوم کو صلح پرستی کے جال میں پھنسایا تو سب سے پہلے ان کی برین واشنگ کی اور ان کے انداز فکر کو بدلا، پھر اگلے مرحلے میں آسانی سے انہیں شرک کے دلدل میں دھکیل دیا اور یوں دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر معبودان باطلہ کی پرستش کا آغاز ہوا، جس کے استحصال کے لیے وقتاً فوقتاً حضرات رسول اور انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے اور انبیاء اور رسول کے سلسلے کو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرمایا اور دعوت دین کی ذمہ داری علماء دین کے کاندھوں پر ڈالی گئی۔ بنی اسرائیل میں فکری انحرافات ہوئے، اس میں ہم نے فرعون اور اس کے لشکر کی غرقابی کے بعد بنی اسرائیل کے اس مطالبے کا ذکر کیا جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ قال انکم تجہلون۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کا جو رویہ رہا ہے معاندانہ، اس کا اشارہ کیا ہے کہ آپ ان کی کجروی کی مثالیں سورہ بقرہ، اعراف، یونس اور طٰہٰ میں دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء اور رسولوں کو میں سے بہت سو کو قتل کیا اور دیگر تمام کو اذیت دی، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے ہوئے، اور جب اللہ نے انہیں اپنی طرف جسم و روح کے ساتھ زندہ اٹھا لیا تو ان کی ذات میں افراط و تفریط کا ایسا مظاہرہ کیا جس نے ان کی فکری و روحانی اقوام عالم کے سامنے واضح کر دی۔ نصارہ میں کسی نے نعوذ باللہ انہیں اللہ کہا تو کسی نے اللہ کا بیٹا اور کسی نے 3 خداؤں میں سے ایک گردانا، جبکہ غضب الہی کی شکار قوم یہود نے انہیں ولد الزنا تک کہہ دیا، قاتلہم اللہ انی یؤفکون۔ فکری انحراف اسلام کی آمد کے بعد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد، عہد نبوت
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے فوراً بعد سے صحابہ کرام کی اخلاقی، روحانی اور فکری تربیت کا آغاز کر دیا تھا۔ جب بھی آپ کو کسی صحابی کے کسی فکری انحراف کا پتہ چلتا، بے اعتدالی کی جھلک ان میں دیکھتے اور فوراً اصلاح فرماتے۔ سیرت طیبہ میں ایسی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، چند مثالیں ملاحظہ۔ دعوت دین میں جلد بازی سے بچنے کی تلقین۔ مکے میں مسلمانوں پر قریش کی ایذا رسانیاں سخت ہو گئی تھی، مسلمان مصیبتوں میں گر گئے تو انہوں نے فوراً اللہ سے قریش کے خلاف التجائیں کی، جن میں قریش کے خلاف عذاب کی التجا بھی تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان کی یہ اجرت پسندی پسند نہ آئی اور اللہ رب العالمین نے سرزنش کی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء الی آخر الآیات۔ خود پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب کی سرزنش کی جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قریش کی ایذا رسانیوں کی شکایت کرنے آئے اور آپ سے یہ فریاد کی کہ آپ اللہ سے قریش کے خلاف مدد کی دعا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان میں اہل ایمان کی شان یہ تھی کہ جب وہ اپنے ایمان سے پھر جانے سے انکار کر دیتے تو ان میں سے کسی کو زمین میں گاڑ کر آڑے سے 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، یا اس کے جسم کے گوشت کو لوہے کی کنگھیوں سے الگ کر دیا جاتا تھا، پھر بھی ان کے پاس استقامت میں لغزش نہیں آتی تھی۔ اللہ کی قسم، اللہ اپنے اس دین کی تکمیل ضرور کر کے رہے گا، یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے حضرموت تک سفر کرے گا اور اسے سوائے اللہ کے اور اپنی بکریوں پر سوائے بھیڑیوں کے کسی اور کا خوف نہ ہوگا، لیکن تم لوگ جلد بازی کر رہے ہو۔ ایک اور موقع پر بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر ایک انصاری صحابی عباس بن عبادہ بن نضرہ نے رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنی تلواروں کے ساتھ اہل مینا قریشیوں پر ٹوٹ پڑے۔ آپ نے سختی سے انہیں منع فرمایا اور اپنے خیموں کی طرف لوٹ جانے کا حکم فرمایا۔ ان 2 واقعات پر غور کیجئے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اگر ان 2 صحابہ کی تجویز پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تو اس کے بھیانک انجام سامنے آ جاتے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی نشر و اشاعت میں صبر و تحمل کی اہمیت کو ان کی نگاہوں کے سامنے واضح کیا۔ اس قسم کی مثالیں ہمیں مدنی دور میں بھی ملتی ہیں۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو جن نقصانات سے دوچار ہونا پڑا ہے اس کی واحد وجہ بعض صحابہ کرام کی جانب سے جلد بازی میں قائم کی جانے والی رائے تھی کہ مشرکوں کو اب شکست ہو گئی ہے اور ہمیں اس پہاڑی کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متعین فرمایا تھا۔ اسی طریقے سے عبادات کے بعد میں جب بعض صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کم گردانتے ہوئے اپنے آپ کو بعض عبادت کا سخت پابند کرنا چاہا تو نہ صرف آپ نے ان کی شدت پسندی پر ان کی زبردست سرزنش کی بلکہ اپنے آپ کو ان کے لیے اسوہ اور نمونہ قرار دیا۔ اسی طرح ایک بار صحابہ کرام تقدیر کے مسئلے میں الجھ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے تقدیر جیسے حساس مسئلے پر جھگڑتے ہوئے صحابہ کو دیکھ کر اپنے غصے کا اظہار کیا۔ آپ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا میں تمہیں تقدیر کے مسئلے پر بحث و مباحثے سے سختی سے منع کرتا ہوں۔ اس تربیت کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر صحابہ کرام نے اس مسئلے پر کبھی لبکشائی نہ کی بلکہ بعد میں لوگوں کو اس مسئلے پر بحث و مباحثہ کرنے سے روکا اور ان کے انداز فکر کو صحیح راہ دی۔ صحیح مسلم میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ان کے پاس یحییٰ بن یعمر اور عبد الرحمن حمیری آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے عراق کے شہر بصرہ میں کچھ لوگ ایسے ظاہر ہوئے جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، معبد جوہنی اور ان کے ہمنوا وغیرہ، تو ابن عمر نے کہا جب تم لوٹ کے جانا تو کہنا کہ میں ان سے بڑی ہوں اور وہ مجھ سے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابن عمر کی جان ہے اگر ان میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو اور وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو اس وقت تک اللہ اسے قبول نہیں کرے گا جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہیں لاتا۔ پھر انہوں نے اپنے والد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سے مروی حدیث جو حدیث جبریل کے نام سے جانی جاتی ہے سنائی۔ فکری انحراف عہد نبوت کے بعد۔ عہد نبوت میں جب کسی کے فکر میں کسی طرح کی بے اعتدالی دیکھی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کی اصلاح اور درست کی فرمائی۔ عہد نبوی کے بعد جب اسلامی فتوحات کا دائرہ وسیع اور مختلف رنگ و نسل کہ لوگوں نے اسلام قبول کیا تو ان میں بہت سارے ایسے افراد تھے جن کے دلوں میں اسلام کی شمع اپنی طرف فروزہ نہیں ہو سکی تھی۔ وہ اپنے سابقہ دیان و مذاہب کے خرافات اور بے اعتدالیاں بھی لے کر آئے جن کی کچھ مثالیں ہمیں تاریخ کے صفحات میں ملتی ہیں۔ یہ انحراف اور بے اعتدالی کئی پہلوؤں پر محیط تھی، کہیں غلو کی شکل میں تو کہیں دین میں، کہیں غلو کی شکل میں تو دین میں، کہیں تعنت اور تشدد کی شکل میں تو کہیں تساہلی اور تقصیر کی صورت میں اور کہیں لایانی بحث و تکرار کی صورت میں۔ چند مثالیں ملاحظہ کیجیے۔ قرآن کریم کے متشابہات میں کلام کرنا۔ بصرہ میں صبیغ نامی شخص قرآن کریم کی ان آیات کی تفسیر پوچھا کرتا تھا جو متشابہات کے زمرے میں آتی ہیں۔ چنانچہ امام ابو عبید الجری نے شریعہ میں سلیمان بن یسار کا یہ اثر نقل کیا ہے کہ صبیغ
بن عسل مدینہ آیا اور لوگوں سے قرآن کریم کی متشابہ کی تفسیرات پوچھنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ اطلاع پہنچی تو انہوں نے کھجور کی چھڑیاں تیار کروائی، اور جب وہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں اللہ کا بندہ سبیغ ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا میں اللہ کا بندہ عمر ہوں، اور پھر کھجور کی ان چھڑیوں سے اسے روحان کر دیا۔ اس نے کہا امیر المومنین بس کیجئے، میرے دماغ سے بھوت اتر گیا۔ علامہ عبدالکریم السمعانی نے الانصار میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قاتل عبد الرحمن بن ملجم المرادی جو خارجی فکر کے بانیوں میں تھا، اسی نے سبیغ کو حضرت عمر کے پاس بھیجا تھا تاکہ وہ اس قسم کے سوالات کر سکے۔ فکری انحراف اور بے اعتدالی کی صلاح نے امت کو کتنا نقصان پہنچایا ہے، اس سے امت کا تعلیم یافتہ طبقہ واقف ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فکری انحراف کی یہ مثالیں عہد صحابہ کے زمانے میں ظاہر ہی نہیں ہوئی تھی، بلکہ عہد نبوت میں بھی ذوالخویصرہ تمیمی جس کی عبادت اور زہد و تقویٰ کی مثال دی جاتی تھی، اس نے بھی اپنی فکری کجروی کا مظاہرہ اللہ کے نبی محمد کے سامنے کیا تھا۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیرانہ کے مقام پر حوازن کے مال غنیمت کو تقسیم کیا تو وہ ایک تمیمی شخص تھا اور کہا کہ اے محمد عدل سے کام لو۔ آپ نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا تمہاری بربادی ہو، اگر میں عدل سے کام نہیں لوں گا تو کون لے گا؟ حضرت عمر فاروق نے غصے میں کہا کہ آپ اجازت دے تو میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے فرمایا ایسا مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرا دیتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اس شخص کے کچھ اصحاب ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کی حلق سے تجاوز نہیں کرے گا، یعنی قرآن فہمی سے محروم ہوں گے۔ یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جسے تیر شکار کو چھید کر کے اس کے جسم کے پار نکل جاتا ہے۔ تاریخ نے دیکھا کہ فکری انحراف کے شکار خوارج کی اس جماعت نے امت کو کتنا نقصان پہنچایا، اور آج تک ان کی فکری کجروی کی نمائندہ تنظیمیں داعش، القاعدہ اور اخوان المسلمون اور ان کی ذیلی شاخیں امت کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ اس فکری انحراف نے شام و یمن اور افغانستان و عراق کا چین و سکون درہم برہم کر دیا۔ شیعی فکر کا ظہور۔ خارجی فکر کے بعد جس فکر نے امت کو سب سے بڑا نقصان پہنچایا وہ شیعی فکر ہے، جو قرآن اور سنت کی عین مخالف فکر ہے۔ اس فکر کا بانی عبداللہ بن سبا یہودی تھا جو صنعاء کا رہنے والا تھا۔ کہا جاتا ہے جس طرح عیسائیت کے بگاڑ میں سینٹ پال نے کردار ادا کیا، اسی طرح اسلام کو ضرر پہنچانے میں اس شخص نے مرکزی کردار ادا کیا۔ اسی نے اپنے ہم نواؤں کے ساتھ مل کر جنگ جمل اور صفین کی آگ بھڑکائی۔ یہی وہ شخص ہے جس نے اسلام میں شخصیت پرستی کی بنیاد ڈالی، جو فکری انحراف کی پہلی سیڑھی ہے۔ یہ کہتا پھرتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں، یعنی آپ نے اپنے بعد امامت اور خلافت کی وصیت حضرت علی کے حق میں کی ہے، بلکہ وہ تو انہیں الوہیت کے درجے پر فائز کرتا تھا، جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد ساتھیوں کو آگ کے الاؤ میں ڈال کر جلا دیا۔ شیعیت اور رافضیت کی فکر نے ہر دور میں اسلام اور مسلمانوں کا شدید اور ناقابل تلافی نقصان کیا ہے، جو آج تک جاری ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ مسلمانوں کے منحرف فرقوں میں سب سے خطرناک اور اسلام کو نقصان پہنچانے والوں میں سب سے خبیث یہی فرقہ ہے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ قاتلہم اللہ۔ فکری انحراف کی صورتیں دور حاضر میں۔ موجودہ دور میں فکری انحرافات پوری قوت سے ظاہر ہو چکی ہیں۔ تواصل و تقارب کے اتنے پلیٹ فارم دنیا میں ظاہر ہو گئے جن کی نظیر انسانی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ملتی۔ ظاہر ہے کہ جب فکر و نظر کی ترویج و اشاعت کے لیے حالات سازگار ہوں تو باطل طاقتیں سب سے پہلے ان سے استفادہ کے لیے لپکتی ہیں۔ چنانچہ آج گھر بیٹھے انسان ان کے باطل افکار و نظریات کا شکار ہو رہا ہے، اور ان افکار سے متاثر ہو کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ریشہ دوانیوں اور حرض سرائیوں پر آمادہ نظر آتا ہے۔ زمین کی مسافتیں چونکہ سمٹ گئی ہیں، نتیجہ ہے کہ ایک گھر کے افراد مختلف افکار و نظریات سے متاثر ہیں۔ اس فکری انحراف کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم مسلم ممالک میں کبھی علمانیت اور جمہوریت کی اٹھتی ندائیں سنتے ہیں تو کبھی آزادی نسواں کا پرفریب نعرہ گوش سماعت ہوتا ہے، تو کہیں اسلامی احکام و قیود سے آزادی کا غلغلہ بلند کیا جاتا ہے، کہیں جنسی بے روی و انارکی کو قانونی حیثیت دینے کی مانگیں اٹھ رہی ہیں۔ جب ہم ان فکری انحرافات کے اسباب و علل پر نظر ڈالتے ہیں تو ذیل کے کچھ اہم اسباب آشکارا ہوتے ہیں۔ نمبر 1، صحیح دین کی سمجھ سے دوری۔ آج امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ جس فکری انحراف کا شکار ہے، اس کا سب سے بڑا سبب دین کی صحیح سمجھ سے محرومی ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ جاہل اور بے دین افراد امت کے رہنما اور پیشوا بن گئے ہیں، اور وہ جہالت پر مبنی فتاوی اور احکامات صادر کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور بہتوں کی گمراہی کا سبب بنتے ہیں۔ وہ دین کے مقاصد سے نابلد ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق دین کی منمانی تفسیر و تعویل کرتے ہیں، قرآن کریم کی محکم اور واضح آیات کو چھوڑ کر ان آیات سے استدلال کرتے ہیں جو متشابہات کے زمرے میں آتی ہیں۔ نمبر 2، صحیح اسلامی تربیت کا فقدان۔ تربیت ہی وہ جوہر ہے جو خاک کو کندن بنا دیتی۔ آج ہمارا مسلم معاشرہ اس پہلو سے دامن بچاتا نظر آتا ہے۔
جس کا نتیجہ ہے کہ صحیح تربیت سے محروم بچے جب گمراہ اور منحرف افکار کے حامل افراد کے رابطے میں آتے ہیں تو آسانی سے ان کے افکار و خیالات سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، صحابہ کرام اور سلف صالحین کے منہج سے دوری۔ اسلام پر چلنے اور دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے اللہ نے صحابہ کرام کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ دین کو کیسے سمجھنا ہے اور اس پر کیسے عمل پیدا ہونا ہے، صحابہ کرام نے اسے بڑھ کر دکھایا ہے۔ نمبر 4، خواہشات کی پیروی۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو فکری انحراف کے شکار ہیں، حق کی معرفت کے باوجود حق کی پیروی کرنے سے صرف اس لیے جھجکتے ہیں کہ حق کی پیروی ان کی خواہشات کی راہ میں رکاوٹ بنتی۔ اور 5ویں چیز ہے خشیت الہی سے محرومی۔ جو چیز ہمیں گمراہی اور شر کے راستوں سے روکتی ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوف ہے۔ ہمیں اس کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کا احساس ہر طرح کی انحرافات اور گمراہیوں سے روکنے کا اہم ذریعہ ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ منحرف فکر کے افراد خوف الہی کی صفت سے محروم ہوتے ہیں۔ اب فکری انحراف سے بچاؤ کی تدبیر کیا ہے؟ یہ آخری پوائنٹ ہے۔ صحیح علم کا حصول۔ جب تک انسان صحیح شرعی علم سے بہرہور نہیں ہوگا اس وقت تک وہ فکری انحرافات سے نہیں بچ سکتا، کیونکہ علم کی مثال تاریکیوں میں شمع کی سی جو تاریک راہوں میں صحیح طریقے پر چلنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ فکری ظلمات اور انحرافات کی یلغار کے اس مہیب دور میں صحیح علم ہی ہمیں ان تاریکیوں سے بفضل اللہ تعالی بچا سکتا ہے۔ دوسری بات، علماء اور صالحین کی صحبت اختیار کرنا۔ علماء کرام وہ ہستیاں ہیں جو کسی قوم اور اس کی ترقی کی کشتی کے ناخدا ہوتے ہیں۔ وہ شبہات اور شہوات کے فتنوں کو ان کے ظہور سے پہلے ہی پہچان لیتے ہیں۔ چنانچہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مفتاح دار السعادہ میں لکھتے ہیں کہ علم میں رسوخ حاصل کرنے والے علماء گوہر نایاب ہیں، جن کے اوپر سمندر کی موجیں جیسی شبہات حملہ آور ہوں تو بھی ان کے پائے استقامت میں تزلزل پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے قدم اس دین کی معرفت میں گہرائی تک ثابت اور راسخ ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہ آسانی سے شبہات کو رد کر دیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اہل بدعت، غور کیجیے گا، اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اہل بدعت اور ان کی مجالس سے دوری اختیار کی جائے۔ اسی میں ایک مسلمان کے دین کی سلامتی پنہاں ہے۔ فتنوں اور فتنہ پرور افراد سے دور رہنے کے لیے اللہ کے نبی کا یہ ارشاد کافی ہے۔ آپ نے فرمایا من سمع منکم بالدجال فلینہ عنہ ما استطاع فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فما يزال به حتى يتبع لما يرى من الشبهات۔ یعنی تم میں سے جو دجال سے نکلنے کی خبر سنے اسے چاہیے کہ حتی الامکان خود کو اس سے دور رکھے، کیونکہ انسان اس کے پاس آئے گا اس حال میں کہ وہ خود کو مومن سمجھتا ہوگا، برابر اس کے پاس رہے گا، دجال کے ساتھ برابر لگا رہے گا، یہاں تک کہ اس کے شبہات کا شکار ہو کر اس کی پیروی کرنے لگے گا۔ امام ابن بطہ نے اپنی کتاب ابانۃ الکبریٰ میں اہل بدعت کے ساتھ مجالست اور ان کی مخالطت کے برے اثرات کو واضح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میں نے بہت سے افراد کو دیکھا ہے جو اہل بدعت کو پہلے گالیاں دیتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، یہاں تک کہ ان کے مناظرے اور گفتگو کے نام پر جب ان کی مجلسوں میں شریک ہونے لگے اور کچھ عرصے بعد ان کے شبہات کے جال میں پھنس کر ان کے ہم مشرب ہو گئے۔ اس لیے بعض صحابہ کرام کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اہل بدعت کی باتوں کو سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ امام لالکائی نے ابن عمر ابن مسعود امام باہلی رضی اللہ عنہ سے اپنی کتاب شرح اصول الاعتقاد میں ان کے اقوال نقل کیا۔ تیسری اور کیا چیز ہے جس کا استعمال کرنا چاہیے کہ سوشل میڈیا سے اپنے آپ کو دور رکھیے۔ آج جبکہ دنیا انسانوں کی مٹھی میں آ چکی ہے، آج بہت ساری اسلام دشمن تنظیمیں اسلام کے نام پر فکری انحراف کا کھیل کھیل رہی ہیں۔ ایسی صورت میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ انہی علماء کی تقاریر میں جو اہل علم کے نزدیک معروف اور مستند ہوں، دینی مسائل کی جانکاری حاصل کرنی ہو تو علماء سے براہ راست رابطہ کریں۔ اور آخری چیز، فکری انحراف سے بچنے کے لیے مساجد کا استعمال کیجیے۔ مسجد جہاں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا مرکز ہے، وہیں اللہ کے بندوں کی فکری، اخلاقی، سماجی اصلاح کا سینٹر بھی ہے۔ جب تک مساجد کا یہ کردار مسلمانوں کے درمیان فعال رہا، امت ہر طرح کے فکری انحرافات سے محفوظ رہی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مساجد کے کردار کو پھر سے بحال کیا جائے۔ اگر عہد نبوی کا جائزہ لیں تو دیکھیے گا کہ مسجد نبوی مسلمانوں کے لیے روح کی حیثیت رکھتی تھی۔ وہ بیک وقت یہاں اسلام کی نشر و اشاعت کا مرکز تھی، وہیں کفر و شرک کے پیروکاروں سے لڑنے کے لیے ہیڈ کوارٹر تھی۔ وہ غریب و نادار مسلمانوں کے لیے ملجا و ماوا بھی، علم کے متلاشیوں کی منزل مقصود بھی، سماج اور معاشرے کی اصلاح کا کام بھی یہیں سے انجام پاتا تھا۔ الغرض یہ کہ دین و دنیا سے متعلق ہر کام یہیں سے انجام پاتے تھے۔ ہم نے مساجد کے کردار کو محدود کر دیا، بس وہ 5 وقت نمازوں کی ادائیگی کی جگہ بن کر رہ گئی۔ نتیجہ یہ ہے کہ اپنے مرکز سے کٹنے کے بعد ہم اپنے مقاصد سے غافل ہو گئے۔ ہم میں سے بہت سے افراد اہل باطل کے شبہات میں پڑھ کر فکری انحرافات کے شکار ہو گئے۔
بلا شبہ جمعہ کے خطبات اور مساجد کی علمی دروس امت کے عقائدی اور فکری و عملی اصلاحات کی راہ میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر طرح کے انحرافات اور گمراہیوں سے محفوظ رکھے، اور جب تک اس دنیا میں رکھے کتاب و سنت اور منہج صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ثابت قدم رکھے۔ والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی عبدہ ورسولہ المبعوث رحمۃ للعالمین محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن سلک سبیلہ واہتدی بہدیہ الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔